بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دو حصے بنائے ہیں بہت زیادہ قیمتی، ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ ہاتھ نہ ہو انسان زندہ رہتا ہے، آنکھ نہ ہو انسان زندہ رہتا ہے، زبان نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کسی کا دماغ ہی نہ ہو ایسا کوئی انسان نہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس کا دماغ ہی نہ ہو، پیدائشی دماغ نہ ہو، زندہ پیدا ہی نہیں ہوتا وہ بچہ۔ دل ہی نہ ہو یا دل کام نہ کرے وہ بچہ زندہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ دو جگہیں بڑی ہی قیمتی اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ میری بات بڑی غور سے سننا، یہ بیان جب میں کرتا ہوں نا، یہ آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ 2 دن میں بیان میں یہاں نہیں تھا، کل تو کسی جنازے میں تھا، پرسوں پتہ نہیں کدھر کس کام سے نکلا ہوا تھا، تو 2 دن کا نقصان مجھے خود محسوس ہوتا ہے، اپنے اوپر محسوس ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں تسبیحات فاطمی پڑھنی ہے، تو آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے مجھے رات کو خود اللہ آپ کی برکت سے مجھے توفیق دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، جب میں آپ سے اتنے مخلصانہ انداز سے اور محبت سے آپ کے لیے باتیں عرض کرتا ہوں تو میری طرف پوری توجہ آپ دیں گے۔ آپ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ میرے دل میں باتیں ڈالتے ہیں۔ میرا اپنا کمال نہیں ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں سننے والے کی برکت سے اللہ کہنے والے کی زبان کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ مضامین اتارتے ہیں۔ کوئی باہر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، یہ فالتو باتیں نہیں ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس جو ہوتی ہے 15-20 منٹ کی، یہ ایسی ہے جیسے کہ گاڑی کے لیے پیٹرول۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گاڑی کے لیے جیسے آئل ہوتا ہے نا، یہ ویسی ہے۔ گاڑی میں اگر پیٹرول نہ ہو تو صرف گاڑی رک جاتی ہے، لیکن اگر گاڑی میں آئل ختم ہو جائے نا تو انجن سیز ہو جاتا ہے، بس اب دوبارہ نیا انجن بنواؤ پھر گاڑی چلے گی۔ تو یہ آئل ہے، آئل سارا دن جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے یہ مغز ہے، مغز۔ اس لیے میری طرف توجہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ 2 اعضاء اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بہت ہی زیادہ قیمتی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ ڈاکٹر حضرات سے سنا کہ دماغ کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے جھلی چڑھائی ہے۔ ویسے تو ہم گائے کی بھی جب مغز لے کر آتے ہیں نا کھانے کے لیے، اللہ آپ کو توفیق دے مجھے کھلانے کی، تو اس پر جھلی چڑھی ہوتی ہے، پہلے وہ جھلی اتاری جاتی ہے پھر وہ مغز پکتا ہے۔ تو انسان کے دماغ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک باریک سی جھلی چڑھائی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں سائنس نے بہت ترقی کر لی لیکن یہ جھلی بنانے میں ناکام ہے۔ ایک جھلی یہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کوئی سائنسدان کوئی اور جو ہے نا نہیں بنا سکتا۔ ایسا اللہ رب العزت نے اس دماغ کو بنایا ہے۔ پھر اس دماغ کے اللہ تعالیٰ نے حصے کیے ہیں۔ اس دماغ کے 6 حصے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن بڑے بڑے 6 حصے ہیں۔ ایک حصے کے اندر ہماری میموری، جس کو ہم کہتے ہیں حافظہ، پرانی باتیں یاد ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ حافظ بنتے نا، چیز وہ اس میموری میں جاتی ہے، اس خانے میں جاتی ہے۔ ایک وہ جو آپ کو سوجھ بوجھ دیتی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک دماغ کا حصہ وہ ہے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آرڈر ملتا ہے کہ ہاتھ بڑھاؤ، آنکھ اٹھاؤ، پاؤں چلاؤ، یہ سب دماغ کے آرڈرز ہیں۔ جو ابھی بیان ہو رہا ہے یہ دماغ کا آرڈر ہے، زبان چلانا یہ اس دماغ کے اس حصے کا آرڈر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دماغ اتنا قیمتی بنایا ہے، بہت قیمتی بنایا ہے، بہت زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ اور دل اللہ رب العزت نے اس سے بھی زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ جو بات بتانی ہے اس کے لیے اتنی تمہید بانی تاکہ آپ اہمیت سمجھیں۔ یہ ڈاکٹروں کی تحقیق سے دماغ معلوم ہو گیا کہ دماغ کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ یہ اتنے حصے ہیں۔ بلکہ جنہوں نے جو ہے منطق کی کتاب پڑھ رکھی ہے علماء، وہ جانتے ہیں کہ منطق کے کتاب کے اندر بھی، مرقات کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ 6 حصے ہیں دماغ کے، اور کون سے حصے سے انسان کیا کیا کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری تحقیق طبی ہے۔ اب آ جاؤ تحقیق نبوی پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ
اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے سارے اعضاء اچھے ہوتے ہیں، اگر وہ خراب ہے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. سن لو وہی القلب، وہ دل ہے، دل. ایک تحقیق ہے طبیبوں کی کہ دماغ اتنا اہم ہے، اور ایک تحقیق ہے تحقیق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دل اتنا قیمتی اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اب اس کو اور آسان کر کے سمجھ لو. معلوم کیا ہوا؟ نبی کی تحقیق کے آگے کسی اور کی تحقیق تو چل نہیں سکتی. معلوم ہوا کہ ان دونوں اعضاء کے اندر بھی بادشاہ کون ہے بھائی؟ دل. بادشاہ کون ہے؟ دل. چنانچہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسلیم و رضا بنایا ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسلیم و رضا. تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم کو بغیر چوں چرا کے ماننا. تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی، بس اللہ نے کہا ہے کرنا ہے. داڑھی اللہ کے نبی نے فرمایا کرنی ہے، صحیح ہے جی. نظر کی حفاظت کرنی ہے. ٹخنے مردوں نے کھولنے، عورتوں نے ڈھانکنے. بھائی انسان تو مرد عورت دونوں ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ مردوں کو حکم ٹخنے کھولنے کا ہے، عورتوں کو حکم ٹخنے ڈھانکنے کا ہے. اور اس کے اندر جب طب کے اندر جاتے ہیں تو طبیب کہتے ہیں ہاں بھائی جب مرد ٹخنے کھولتا ہے تو شعاؤں سے، سورج کی شعاؤں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور عورت اگر ٹخنے کھولتی ہے تو سورج کی شعایں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو مقام تسلیم و رضا دل کیا ہے؟ مقام تسلیم و رضا ہے. تسلیم کہتے ہیں اللہ کے حکم کو بغیر چوں چرا کے مان لینا، اور رضا کہتے ہیں اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر فرما دی اس پہ راضی رہنا. اگر صحت ہے تو راضی ہیں، مرض ہے تو راضی ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو راضی ہیں، اللہ پیسہ لے لے تو راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی تو راضی، نعمت چھین لی تو راضی، اولاد دی تو راضی، نہ دی تو راضی. ٹھیک. کوئی خواہش ہوئی گاڑی مل گئی تو راضی، گاڑی نہیں ملی تو بھی راضی. جاب ہے تو راضی، جاب چلی گئی تو بھی راضی. اس کو رضا کہتے ہیں. تو میرے بھائی یہ دل جو ہے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیفیت دی ہے؟ اللہ کا حکم آتا ہے دل تو مان لیتا ہے فوراً، اور اسی طرح اللہ کی کوئی آزمائش یا کوئی نعمت ملتی ہے فوراً یہ راضی ہوتا ہے، دل راضی. اور یہ جو دماغ ہے نا، دماغ یہ کیا ہے؟ مقام دلائل ہے. یہ کیا ہے اے بھائی احمد شاہ نواز؟ یہ مقام دلائل ہے. دماغ دلیل مانگتا ہے. یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ مکان بنے گا تو کیسے بنے گا؟ کسی نے کوئی بات کہی تو اس کی دلیل. تو یہ دماغ کیا ہے؟ مقام دلیل. یہ دلیلیں مانگتا ہے، دلیلیں مانگتا ہے. اس لیے میرے بچوں اللہ والے فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو دل سے سوچا وہ کامیاب رہا، اور جس نے اپنا دماغ لڑایا وہ ناکام رہا. چنانچہ آج یہ جتنے میڈیا پہ بحثیں ہوتی ہیں نا دین کے بارے میں، یہ سارے دماغ لڑانے والے ناکام لوگ ہیں. دماغ لڑانے والے ناکام لوگ ہیں. اللہ والے اللہ کے نبی کے حکم کے آگے دماغ نہیں لڑاتے ہیں. مقام تسلیم و رضا اللہ کا حکم ہے ماننا. فجر کی نماز یہ تو بڑا ظلم ہے، 7 سال کے بچے کو بھی ہمیں فجر میں اٹھانا ہوگا. بھائی میں نے دیکھا ہے 7 سال کا بچے 4 سال کا بچہ بھی جناب پہلے اٹھ کے اسکول دور ہے تو ماں لے کر کھڑی ہوئی ہے وین کے لیے. بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، حالات خراب ہیں تو بھی بچیاں تنہا کھڑی ہوئی ہیں. جب دنیا کے لیے تو دین کے اندر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو جس کے ذہن میں جس نے دل سے سوچا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بچے کو نماز پڑھانی ہے، 7 سال ہو جائے تو نماز سکھانی ہے، 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی جو ہے نا اس کے حساب سے مرمت کرنی ہے. یہ نہیں ہو کہ اس کی مرمت کرنے کے لیے محمد علی قلعے کو بلا لیا اور بچہ ہو عبد الرحمان تو کیا بچے گا؟ یہ صحیح ہے جی، محمد علی قلعے کا مکہ دیکھ کے بھی ہوش ہو جائے گا. تو اس کے ہلکا پھلکا چپت لگا دیا، سمجھا دیا. ٹھیک. تو 10 سال کا ہو گیا، اللہ کے نبی کا حکم ہے مارو. اب یہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہے نا مارو، اس مار میں خیر ہے. اگر نماز نہ پڑھے تو مار میں خیر ہے.
یہ کب پتہ چلے گا؟ جس کو مقام تسلیم اور رضا حاصل ہوگا. میرے نبی کا حکم ہے، میرا نبی کا حکم مجھے اپنے بچے سے زیادہ عزیز ہے. ہاں، مجھے میرے بچے سے زیادہ عزیز ہے. اور جس کے اندر دلائل، وہ دماغ کا کام ہے. جس نے دماغ سے سوچا وہ ناکام ہے، جس نے دل سے سوچا اللہ اس کو کامیاب کر دیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے میرے بھائی. ہاں، تو خلاصہ کیا ہوا کہ ہمارے اعضاء، باطنی چھپے ہوئے اعضاء میں سب سے قیمتی اعضاء دو ہیں، ایک دماغ، ایک دل. دماغ کیا مانگتا ہے؟ دلیل. کیا مانگتا ہے؟ ہر کام کی، ہر بات کی دلیل مانگتا ہے. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، ہر بات کی دلیل مانگتا ہے. اور جس نے دماغ سے سوچا ناکام، اور دل جو ہے وہ مقام تسلیم اور رضا ہے. تسلیم کے معنی ہے ہر حکم کو بغیر چوچرا مان لینا. پردے کا حکم ہے، ممانی سے پردہ ہے، کیوں رحمت امین. ہاں، اسی طرح چچی سے پردہ ہے، کیوں میرے بھائی، سب کا پردہ ہے نا. اب یہ جس کو یہ کیفیت حاصل، اللہ کا حکم ہے بس پردہ کرنا ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی، چچی و ممانی سے پردہ؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی. جس نے ہماری مشینری بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ ممانی چچی سے پردہ رکھنا تھا. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ اپنی سگی ماں سے پردہ کرو تو ہمیں سگی ماں سے بھی پردہ کرنا تھا. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ بیوی سے پردہ کرو تو بیوی سے بھی پردہ کرنا ہے، بیوی سے بھی پردہ کرنا ہے. ایک میرے پاس انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی بھی ہے. میں نے آپ کو بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان کیا بن کر آیا؟ مفتی اعظم پاکستان. وہ بن کر آ گیا. اب جناب والا اس نے کہا ہے موسیٰ 3 نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت ہے کہ عورت کے ساتھ تنہائی. ایک ہمارا انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی ہمارے دوست سے کہتا ہے یار حضرت سے کہو وضاحت کریں تو کیا بیوی کے پاس بھی نہ جاؤں؟ لا حول ولا قوت، اتنا بڑا انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی ہے یہ. صحیح جی. تو سپریم ڈنکی اینڈ منکی ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، اعلیٰ نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں. ارے بھائی جہاں جائز ماں کے پاس بیٹھیے، آپ بہن کے پاس بیٹھیے، پھپھی کے پاس بیٹھیے، خالہ کے پاس بیٹھیے، اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے. لیکن خالہ ذات کے پاس نہیں. ہاں، خالہ کے پاس دل نہیں لگ رہا، خالہ ذات کے بعد دل لگ رہا. سمجھ رہے ہو؟ پھپھی کے بعد دل نہیں لگ رہا، پھپھی ذات کے بعد دل لگ رہا. یہ شیطانیت ہے، یہ ہے حیوانیت. اللہ تعالی ہم سب کو مقام تسلیم و رضا عطا فرمائے جو کہ دل ہے. دل سے اللہ کے ہر حکم کو جو دل سے مان لیتا ہے اس کو دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، ٹخنے کیوں کھولوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، بات ختم ہو گئی بھی، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اللہ کے نبی پر بلا دلیل ایمان لے کر آئے. ہمیں دلیلوں کی ضرورت، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اور دلیلوں میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم صحیح عالم تو ہے نہیں، جو عالم ہے وہ جائے، ان کا کام جانے، علماء کا کام جانے. بھائی ہم تو عوام الناس ہے نا. اپنے لیے سوچو کہ ہمارا کام تو صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کو بھی ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کی بھی ماننا ہے، کو بھی ماننا ہے، کی بھی ماننا ہے. اللہ مجھے اللہ کے نبی کو بھی ماننے والا بنائے، وہ تو اللہ نے بنا دیا. اللہ کے نبی کی ماننے والا بھی بنا دے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا. شادی بیاہ، اب آپ انشاءاللہ بڑے ہوں گے، شادی ہوگی، امی کہیں گی بیٹا ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے، آج ہم گناہوں کے ریکارڈ توڑیں گے. ہاں، اللہ میاں کو ناراض کرنے کا ریکارڈ توڑیں گے. دیکھا نہیں تھا پڑوس والوں نے اللہ میاں کو ناراض کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے لگائے تھے، ہم 20 لاکھ روپے کر کے اللہ میاں کو ناراض کریں گے. پٹاخے بھی پھاڑیں گے، مکس گیدرنگیں بھی ہوں گی، ناچنے والیاں بھی آئیں گی، اور مکس گیدرنگیں کر کے لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچیں گی، اللہ کو خوب ناراض کریں گے آج کل. ہاں، اور دعا کر اللہ پیسہ دے دے، مجھے اپنی بٹیا کی شادی کرنی ہے. ہاں، پیسہ اللہ سے مانگتے ہیں، رشتہ اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا کرتے ہیں. ایک اللہ والے سے تعلق والا آدمی، اس نے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے، خرافات. شیخ کو پتہ چلا تو شیخ اس کے گھر پہنچ گئے. اب جب گھر پہنچے خرافات ہو رہی تھی. اب مرید صاحب دیکھ کر پریشان ہو گئے، ارے ابھی حضرت کہاں سے آ گئے؟ صحیح ہے، حضرت تو اس وقت آتے جب ہمارے یہاں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ. ہاں، ہم لوگ تو نفس بدماش ہے نا ہمارا. حضرت نے پوچھا کہ میرے بھائی ماشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیا کی شادی ہے، آپ نے اپنے ڈرائیور کو بھی کچھ خوش کیا؟ کہا جی حضرت اس کو بھی میں نے اس کے گھر کو اس کو بھی جوڑا بنایا ہے، اس کے بیگم کا بھی جوڑا بنایا ہوگا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کے گھر میں اور کا جو ماسی آتی ہے نا اس کا بھی جوڑا بنایا ہے، اس کو پیسے بھی دیے ہیں، اس کے گھر والے کا بھی جوڑا بنایا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مالی جو ہے اس کو بھی خوش کیا، جی اس کو بھی خوش کیا، ڈرائیور کو بھی خوش کر لیا. گھر میں جو بھنگی آتا ہے، ارے جی ہم نے اس کے ہاتھ میں بھی 500,000 روپے رکھے تھے کہ ہماری بیٹی کی خوشی ہے، بیٹے کی خوشی ہے. کہ آپ نے سب کو خوش کیا، مولا کو ناراض کر دیا.
اللہ رب العزت کو تو ناراض کر دیا، سب کو خوش کر لیا، اور یہ سارے کے سارے قبر میں جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آج کندھا دینے کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، ہاں جنازے کو کندھا نہیں دیتے، جائے کہ جناب والا کوئی آپ کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار ہو جائے۔ تو میرے عزیز طلبہ، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ، ماموں ناراض، چچا ناراض، خالہ ناراض، پھپھی ناراض، ارے ایسے لوگوں کے لیے مولا کو ناراض کرتے ہو؟ چھوڑو سارے جہاں کو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ مجھے بھی مقام تسلیم و رضا عطا فرمائے، اور دل اللہ والا بنا دے۔ دل میں اللہ سماتے، دماغ میں نہیں، کہاں؟ دل میں سماتے۔ جس نے دماغ سے سوچنے کی نا، تو شیطان نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، شیطان نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ میں تشریف لائے، تو صحابہ کسی بات پر غور و فکر کر رہے تھے، ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، آسمان اللہ نے بنایا ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ ہاں یہ اس میں غور کرنا، لیکن ہاں اللہ میں غور و فکر نہیں کرنا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا کہ شیطان تم کو یہاں تک لے کر جائے گا، کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ کام کس کا ہے؟ دماغ کا۔ دین کے معاملے میں کبھی دماغ سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس سے کام لینے کی ضرورت ہے؟ دل سے۔ ایک اور حدیث پاک آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دماغ سے فتویٰ لیا کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ دل اور دماغ کے اندر بادشاہت اللہ رب العزت نے دل کو عطا فرمائی ہے۔ جس نے یہ دل اللہ تعالیٰ کو دے دیا، وہی اہل دل کہلایا، وہی اہل دل۔ بھئی کتے کا بھی دل ہوتا ہے، بھیڑیے کا بھی دل ہوتا ہے، چیتے کا بھی دل ہوتا ہے، سور کا بھی دل ہوتا ہے۔ عبدالہادی آرام سے سو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہاں بھائی تو پہلے اموتو پڑھ لے بھائی، وہ احیا تو بعد میں ہوگا نا بھائی، بعد میں اٹھے گا 2 گھنٹے بعد، صحیح جی، ابھی تو فی الوقت تو سو ہی جاؤ۔ ہاں تو کیا ہے؟ سور کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا، ایک عام انسان کو بھی دل عطا فرمایا۔ کافر کے پاس، بھائی بش کے پاس بھی دل ہے نا، اوباما کے پاس بھی دل ہے نا، اور پتہ نہیں اب کا جو صدر ہے امریکہ کا، دل اس کے پاس بھی ہے، یا کاٹ کے دیکھا تھا؟ کافر کے پاس دل نہیں ہوتا، دل تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کو اہل دل کہتے ہیں، باقی کسی کو اہل دل کیوں نہیں کہتے؟ دادا شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، شیخ العرب والجمع عارف باللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے دل اللہ کو دے دیا نا، جس کا یہ دل تھا اس کو دے دیا، اس وجہ سے یہ اہل دل کہلائے۔ ہم نے یہ دل اللہ کو نہیں دیا ہے۔ ہاں کتنی دفعہ میں عرض کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ میں غور کرتا ہوں کہ کیا میں تکبیر اولیٰ کا پابند بنا؟ کیا میں صف اول کا پابند بنا؟ یہی نہیں، یہاں تو دکھلاوا ہے نا جی، جو امام صاحب آ رہے ہیں، نماز پڑھانی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ جب یہاں سے غائب ہوں تو مجھے صف اول کی فکر ہے، جب یہاں موجود نہیں ہوں تو صف اول کی فکر ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی برکات، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جاتا ہوں اس فکر سے کہ بھائی اگر میں نے خود عمل نہیں کیا تو میرے بچے بھی عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہر استاد کی ذمہ داری ہے، جو آپ عمل کریں گے اچھا، اس کے اثرات بھی بچوں میں اچھے دیکھیں گے۔ میں کوئی برا عمل کروں گا تو اس کے برے اثرات اپنے بچوں کے اندر دیکھوں گا۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ فجر کی، کل عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور آج فجر کی نماز، ماشاءاللہ۔ جی بھائی آپ کے گھر میں فرض نہیں ہوئی کیا؟ کیوں نہیں پڑھی؟ جی زور سے بولیے، کیوں نہیں پڑھی بیٹا؟ سو رہے تھے؟ جی بھائی چشمے والے صاحب کیوں نہیں پڑھی نماز؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، کیا کہہ رہا ہو؟ زور سے بولو۔ فجر کی نماز کے لیے بابا نہیں اٹھے تھے؟ آپ نے گھر پہ پڑھی تھی؟ قضا پڑھی تھی، ادا پڑھی تھی؟ چلو بیٹھ جاؤ، شاباش۔ سب کو یہ ہمتیں کرنی ہے۔ رات کو تسبیحات فاطمی پڑھ کے کون کون سویا؟ الحمدللہ میں بھی پڑھ کے سویا۔ ہاں میں بھی پڑھ کے سویا۔ یہ بار بار اس لیے بتا دو، پرسوں میں بھول گیا، دیکھو کیوں میں آپ کو بیان نہیں کیا، پرسوں میں بھول گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جب ہم قیامت میں انشاءاللہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے اپنے فضل سے، یہ ہمیں نظر آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ دعائیں نکلیں گی کہ یار استاد جی نے بتایا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس پر عمل ہوا۔ جی کیوں نہیں پڑھی؟ اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، کمر میں تکلیف ہے،
یہ چیزیں اہم ہیں. آپ انگلش سیکھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے نزدیک کامیاب اصل وہ یہ شخص ہے، یہ شخص ہے. اور یہ ابھی تسبیحات فقراء نماز کے بعد والی، افسوس ہوتا ہے ابھی بھی. دیکھیں شیراز صاحب بیٹھے ہوئے، کیوں؟ یا فالتو تھے نا بیٹھے ہوئے، یا کوئی آپ سائنسدان تھے ڈاکٹر عبد القادر خان کے ساتھ بم بنا رہے تھے، ایٹم بم. کہ ابھی یہ اگر میں نے تسبیحات فاطمی کا چھوڑا تو جہاز گیا. یہ تو حرکت ہے، یہاں بیٹھ کر محرومی ہے، نیک ماحول میں محرومی ہے. والدین کو کس کس نے پیار کیا؟ روزانہ کیا کرو، روزانہ کیا کرو. ہاتھ پہ بھی پیار کیا کرو. جب بڑے ہو جائیں تو امی کے ہاتھ پہ پیار کریا کرو. ہاں پیار کرنا چاہیے بھائی. ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو، ماں سے محبت سے پیش آیا کرو، ماں باپ سے محبت سے. کل دیکھو ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ ہے، چھوٹی سی 6-7 سال عمر ہے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. صحیح. اب وہ پوچھتی پھر رہی ہے میری ماں کہاں ہے؟ آپ کے پاس ہے نا، قدر کر لو. ہاں وہ بیچاری جو ہے نا کہہ رہی ہے میری امی کہاں ہے، میری امی کو بلائیں، میری امی کو بلائیں، میری امی کو بلائیں. اب جتنی اس کی رشتہ دار ہیں، خالہ پھپھی چچی ممانی، سب بیچاری پریشان ہے، کیا جواب دیں گی؟ ساری خالہ پھپھی مل کے ماں نہیں بن سکتی. وہ کہہ رہی مجھے ماں چاہیے، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ تو میرے عزیز بچوں، اپنے والدین کی خوب قدر کرو، پیار کرو. آج جا کے پیار کرنا ضرور. ہاں اور جو بچے گھروں پہ سن رہے وہ اپنی امی کو پیار کر لے، جب ابو آئے پھر ابو کو پیار کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.